بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و امامنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ہم تاریخ فلسطین پڑھ رہے ہیں اور اس کے اندر آج ہمارا 10واں لیکچر ہے، اور الحمدللہ ہم اپنے ایک آزاد ملک کے اندر آزاد حیثیت سے سانس لیتے ہوئے ہمیں اتنی آزادی حاصل ہے کہ ہم خود اپنی مرضی کے ساتھ اپنے گھر کے اندر بیٹھ کے، اپنے کمرے میں بیٹھ کے، کہیں پنکھا چلا ہوگا، کہیں چادر لی گئی ہوگی، اور ایزیلی سکون سے بیٹھ کر ہم پڑھ رہے ہیں، لیکچر سن رہے ہیں۔ اور یہ بھی آپ سب کی ایک کمال قسم کی مہربانی ہے کہ آپ وقت نکالتے ہیں، ورنہ بہت سے ایسے بھی تو ہیں جو اس معاملے کے ہونے کے باوجود بھی اگنور کرتے ہیں، جانتے بھی نہیں ہیں اور جاننا چاہتے بھی نہیں ہیں۔ لیکن میرا جو ذاتی طور پر ارادہ ہوتا ہے وہ یہی کہ جو جاننا چاہتے ہیں، جو پڑھنا چاہتے ہیں، جو سننا چاہتے ہیں، انہیں بہترین انداز میں پڑھایا جائے، سنایا جائے، ان کو بتایا جائے۔ اور اپنی کوشش تو یہی کرتے ہیں، آگے پتہ نہیں ہم اس کے اندر کتنے کامیاب ہیں یا کتنے کامیاب نہیں ہیں، یہ تو اللہ رب العزت ہی بہتر جانتا ہے، یا آپ لوگ ہی بتا سکتے ہیں۔ بس ہم اللہ سے دعا کرنی چاہیے ہمیں اس بات کی کہ اللہ تو نے ہمیں جو آزادی دی ہے، اللہ تو اس کو ہم سے چھیننا نہ۔ ہم لوگ امتحان دینے کے قابل نہیں ہیں۔ ہم پہ جب امتحان کی گھڑیاں آتی ہیں ہم اپنے رب کو بھول جاتے ہیں۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے مختلف ادوار کے اندر بیت المقدس جو فتح ہوا ہے، تو آج ہمارا ٹاپک ہی فتح بیت المقدس ہے کہ مختلف وقت میں مختلف طرح سے اس کو فتح کیا گیا اور یہاں پر حکومتیں کی گئیں، تو آج ہم انشاءاللہ اس کا تذکرہ کریں گے۔ سب سے پہلے یوشع بن نون علیہ السلام نے جب بیت المقدس کو فتح کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنو اسرائیل جب فرعون مصر اور اس کی افواج سے بچ کے، نجات پا کے جب فلسطین جا رہے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا، یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم ولا ترتدوا على ادبارکم فتنقلبوا خاسرین۔ سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 61 ہے۔ ہمارے پہلے یا دوسرے لیکچر کے اندر بھی اس پر لمبی چوڑی بحث ہوئی تھی۔ کیا میری قوم اس مقدس سرزمین کے اندر داخل ہو جاؤ جسے اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، اور پیٹ پھیرنے والے نہ بنو، ورنہ گھاٹے کا سودا کرو گے اور گھاٹے کے ساتھ پلٹو گے۔ تو اس وقت فلسطین اور بیت المقدس میں عمالقہ حکمرانی کیا کرتے تھے، جو عمالقہ ایک بہت زبردست، بہت شدت والی قوم تھی۔ تو اس مقدس سرزمین میں داخلے کے لیے ان کے خلاف جہاد کرنا یہ ضروری تھا، لیکن بنی اسرائیل نے اس بات پر آمادہ وہ نہیں ہوئے اور انہوں نے جہاد نہیں کیا۔ اچھا، جب ہم بنی اسرائیل کہتے ہیں تو ایک بات یاد رکھیے، بنی اسرائیل جب ہم بات کریں گے، جب انہیں برا بھلا کہیں گے، تو لفظ اسرائیل کو نہیں، کہ یہ تو یعقوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کا لقب ہے۔ اگر ہم برا بھلا کہیں گے تو یہود کو کہیں گے۔ جب بنی اسرائیل کہا جاتا ہے تو اس کا مراد ہوتا ہے اسحاق علیہ السلام کی جو اولاد ہے، آل اولاد ہے، وہ لوگ۔ تو بنی اسرائیل جو اسحاق علیہ السلام کی جو قوم تھی، کیونکہ لفظ اسرائیل خود برا نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، یہ نبی کی کنیت ہے، نبی کا لقب ہے۔ تو اس وقت بنی اسرائیل جو تھے وہ جہاد پر آمادہ نہ ہوئے، تو موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ تم اور تمہارا پروردگار دونوں جا کر ان سے لڑو، ہم تو بھائی یہاں بیٹھے ہیں، ہم تو نہیں لڑنے نہیں جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے سامنے جب اپنی بے بسی کا اظہار کیا
تو اللہ رب العزت کا ارشاد ہوا کہ اب یہ پاک سرزمین ان پر 40 سال تک کے لیے حرام کر دی گئی ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ وہ پیغمبر کی نافرمانی کی وجہ سے 40 سال تک وہیں پر جس صحرا کے اندر صحرائے طے اس کو بولتے ہیں اس کے اندر وہ رہے اور سرکردہ رہے، کوششیں کرتے رہے، لیکن بیت المقدس میں داخل نہ ہو سکے۔ اور اس دوران ان کی نافرمانی کے باوجود اللہ رب العزت نے ان پر بہت سارے انعامات کیے۔ اللہ نے ان پر بادلوں کا سایہ کیا، اللہ نے من و سلوہ کا ان پر نزول کیا، پتھر سے 12 چشموں کا اجرا کر دیا اور پھر اسی دیر میں ہی موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام پھر وفات پا گئے۔ اللہ تعالیٰ نے یوشع بن نون کو ان کی طرف بھیجا علیہ السلام، اور وہ بنی اسرائیل کو لے کر فلسطین گئے اور عمالقہ کی جو بہادر فوج تھی اس کے خلاف جہاد کیا اور بیت المقدس کو فتح کر لیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورج کو کسی انسان کے لیے نہیں روکا گیا سوائے یوشع بن نون علیہ السلام کے، جب وہ بیت المقدس کی طرف جا رہے تھے۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ انبیاء میں سے ایک نبی نے اپنی قوم سے کہا کہ میری فوج میں کوئی شخص ایسا نہ ہو جس نے نئی شادی کی ہو اور اپنی بیوی کے ابھی قریب نہ گیا ہو، اور ایسا شخص بھی نہ ہو جو اپنا گھر تعمیر کر رہا ہو اور ابھی چھت نہ بنائی ہو، اور ایسا شخص بھی نہ ہو جس نے بکریاں خریدی ہوئی ہوں اور ان کے بچے جنم دینے کا انتظار کر رہا ہو، یہ لوگ اس فوج کے اندر شامل نہ ہوں۔ پھر وہ اپنی فوج کو لے کر آگے بڑھے، جہاد کرتے کرتے نماز عصر کے قریب بیت المقدس پہنچ گئے، سورج غروب ہونے والا تھا تو انہوں نے سورج کو مخاطب کر کے کہا انکا معمورہ وانہ وانا معمور اللہم احسبها علینا، صحیح بخاری کے اندر ہے کہ تو بھی حکم کا پابند ہے، میں بھی اللہ کے حکم کا پابند ہوں، اے اللہ اسے غروب ہونے سے روک دے۔ تو اللہ رب العزت نے سورج کو روک دیا اور یوشع بن نون علیہ السلام نے بیت المقدس کو فتح کر لیا، اللہ نے انہیں فتح سے سرفراز کر دیا۔ پھر بیت المقدس کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کہ سیدنا عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں کہ جنگ تبوک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ اس وقت ایک چمڑے کے خیمے کے اندر تشریف رکھے ہوئے تھے۔ تب آپ نے فرمایا کہ قیامت کی 6 علامات یاد کر لو، میری موت، پھر فتح بیت المقدس، اور پھر بہت زیادہ اموات کا واقع ہونا، جیسا کہ گردن توڑ کچھ بخار وغیرہ ہوتے ہیں ان کا پھیلنا، اور اس کے پھیلنے کی وجہ سے بکریوں کی اموات بہت زیادہ، اور پھر مال کی فراوانی، حتیٰ کہ ایک شخص کو اگر 1 دینار بھی دیا، 100 دینار بھی دیے جائیں گے تو وہ پھر بھی ناراض رہے گا، وہ پھر بھی نہیں مانے گا، یعنی کیش کی ویلیو نہیں ہوگی۔ اور پھر ایسا فتنہ بپا ہوگا کہ کسی عربی کا گھر محفوظ نہیں رہے گا، اور پھر تمہارے اور رومیوں کے درمیان صلح ہو جائے گی، لیکن وہ غداری کریں گے اور 80 جھنڈوں کے نیچے جمع ہو کر تم سے جنگ کرنے کے لیے آئیں گے، اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 فوجی ہوں گے۔ صحیح بخاری کے اندر کتاب الجزیہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ آپ ذرا غور کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی موت کو بھی علامات قیامت میں سے ایک بڑی نشانی قرار دیا، اور پھر فتح بیت المقدس کو بھی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بشارت کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت کے اندر یہ بشارت اس وقت پوری ہوئی جب آپ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام کو فتح کرنے والی فوج کے سپہ سالار سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی فوج سمیت بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا، اور انہوں نے خلیفۃ المسلمین کے حکم پر لبیک کہا اور 5,000 فوجیوں کے ہمراہ بیت المقدس کو روانہ ہو گئے۔ اور اس وقت
جو علاقہ الیا کہلاتا ہے اس طرف چلے گئے۔ جب آپ اردن پہنچے تو آپ نے اپنے چند نمائندوں کو اہل الیا کے نام خط دے کر بھیجا۔ اس کا متن یہ تھا کہ میں ابو عبیدہ بن جراح کی طرف سے اہل الیا کے پادریوں اور رہائشیوں کے نام یہ خط لکھتا ہوں۔ اچھا جی، ساؤنڈ کم ہے جی، 1 منٹ انشاءاللہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اچھا جی، ابھی ساؤنڈ ٹھیک ہے، ذرا بتائیے گا۔ سلامتی ہے ہر ایسے شخص کے لیے جس نے سیدھا راستہ اختیار کیا اور اللہ پر ایمان لایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کیا۔ اما بعد، میں تمہیں یہ دعوت دیتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی گواہی دو، اور تمہیں خبردار کرتے ہیں کہ قیامت بلا شبہ آنے والی ہے۔ قیامت بلا شبہ آنے والی ہے، اور ہر شخص کو قبر سے، ہر شخص جو ہے وہ قبر سے اٹھانے والا ہے، ہر شخص کو قبر سے اٹھایا جائے گا، ہر شخص جو ہے وہ اپنی قبر سے نکلے گا۔ اچھا جی، کئی ممبران کہہ رہے ہیں جی پہلے ٹھیک تھی، تو ایک فیصلہ کر لیں، پہلے ٹھیک تھی یا اب ٹھیک ہے؟ کیونکہ اگر پہلے ٹھیک تھی تو پھر میں دوبارہ سے اپنی ڈیوائس کو کنیکٹ کر لوں مائک کو، اور اگر اب ٹھیک ہے تو پھر میں مائک کو کنیکٹ نہ کروں۔ اگر تم ان باتوں کی گواہی دیتے ہو تو پھر تمہارا خون، تمہارا مال، تمہاری اولاد ہم پر حرام ہو جائے گی، اور تم ہمارے بھائی ہوگے، اور اگر تم ان باتوں سے انکار کر دیا تو تمہیں ذلیل و خوار ہو کر ہمیں جزیہ ادا کرنا ہوگا، اور اگر تم نے اس سے بھی انکار کر دیا تو پھر یاد رکھو میں تمہارے پاس ایسی فوج لے کر آیا ہوں، اسے اپنی موت اتنی ہی محبوب ہے جتنی تمہیں شراب نوشی کرنا اور خنزیر کا گوشت کھانا محبوب ہے، اور یہ بھی یاد رکھو کہ میں انشاءاللہ اس وقت تک نہیں پلٹوں گا جب تک تمہاری فوج کو قتل نہ کر دوں اور تمہاری اولادوں کو قیدی نہ بنا لوں۔ تو اس خط میں جو پہلی مذکورہ جو 2 شرطیں تھیں، اہل الیا نے اس کا انکار کر دیا، یعنی نہ تو مسلمان ہوں گے، نہ ہی ہم جزیہ دیں گے۔ تو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فوج کو بیت المقدس کا محاصرہ کرنے کا حکم دیا، اور 40 دنوں تک محاصرہ یہ جاری رہا، اور پھر اہل الیا جو تھے وہ اس شرط پر صلح کے لیے تیار ہو گئے کہ مسلمانوں کا خلیفہ خود بیت المقدس آئیں، صلح نامے پر دستخط کریں۔ تو سیدنا عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سلسلے میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا۔ تو سیدنا عمر فاروق نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا اور متعدد صحابہ کرام کو لے کر بیت المقدس کی طرف روانہ ہو گئے۔ مستدرک حاکم کے اندر ایک روایت ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس کو جب جا رہے تھے تو قریب ایک گھاٹ آ گیا جسے عبور کرنا ضروری تھا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اونٹنی سے نیچے اترے، اپنے مولوں کو اتار کر کندھوں پر رکھ لیا اور اونٹنی کی نکیل پکڑی اور گھاٹ کو عبور کر گئے۔ ابو عبیدہ بن جراح نے جب یہ منظر دیکھا تو کہا، اے امیر المؤمنین، اس حالت میں آپ گھاٹ کو عبور کرتے ہیں، اہل الیا والے آپ کو اس حالت میں دیکھ لیتے ہیں تو مجھے خوشی نہیں ہوگی کہ آپ نے موزے اتار کے اپنے کندھے پہ رکھے ہوئے ہیں، خود اونٹنی پکڑی ہوئی ہے، اور آپ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، وہ سٹیٹس آپ کا محسوس نہیں ہوگا انہیں۔ تو میں لشکر کا امیر ہوں، میں فوج کا سپہ سالار ہوں جو آپ نے بنا کر بھیجی ہے، مجھے خوشی نہیں ہوگی کہ میرا دشمن آپ کو اس حالت میں دیکھے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کاش تیرے علاوہ یہ بات کوئی اور کہتا۔ یاد رکھو ہم ایک انتہائی ذلیل قوم تھے، اللہ نے ہمیں اسلام کے ذریعے عزت بخشی ہے، اللہ نے ہمیں اسلام کے ذریعے عزت بخشی ہے۔ اگر ہم اسلام کو چھوڑ کر کسی دوسرے طریقے سے عزت حاصل کرنا چاہیں گے تو اللہ ہمیں ذلیل و رسوا کر کے چھوڑے گا۔ یہ مستدرک حاکم کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اور سلسلہ صحیحہ کے اندر بھی علامہ البانی اس کو لے کر آئے ہیں۔ اب ذرا سوچئے کہ کیا
ہم نے کبھی اپنی عزت کا محور اسلام کو سمجھا ہے کہ ہمیں اسلام کی وجہ سے عزت ملی ہے؟ ہم ذلیل ہی اسی لیے ہیں کہ ہم یہ بات بھول گئے کہ اگر ہم اسلام کو چھوڑ کر کسی دوسرے طریقے سے عزت حاصل کرنا چاہیں گے تو اللہ ہمیں ذلیل و خوار کر دے گا، اور آج ہم ہو رہے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس پہنچے، ایک صلح نامے پر دستخط کیے جس کی روح سے اہل الیاء پر یہ لازم تھا کہ وہ بیت المقدس کو مسلمانوں کے حوالے کر دیں اور پھر مسلمانوں کو جزیہ ادا کرتے رہیں۔ اس کے بدلے مسلمانوں پر لازم تھا کہ وہ اہل الیاء کی جان اور عزت اور ان کے مال و دولت اور ان کے بیوی بچوں کی حفاظت کریں، اور اہل الیاء کو آزادی حاصل ہوگی کہ وہ چاہیں تو مسلمان ہو جائیں، چاہیں تو اپنے دین پر قائم رہیں۔ اور اس معاہدے کی شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی تھی کہ بیت المقدس میں نصرانیوں کے ساتھ کوئی یہودی رہائش اختیار نہیں کرے گا، کوئی یہودی یہاں نہیں ہونا چاہیے۔ اس معاہدے کے جو گواہ تھے وہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اور اس طرح سے بیت المقدس کے فتح کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی پوری ہو گئی، بشارت پوری ہو گئی، اور مسجد اقصی مسلمانوں کو واپس مل گئی۔ پھر اس کے بعد بہت اہم جنگ، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ بیت المقدس کو فتح کرتے ہیں۔ صحابہ کرام تابعین رحمہم اللہ کے بعد جہاد اسلام کی تاریخ میں صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے ایک سنہرا باب رقم کیا، شجاعت اور بہادری کی ایسی مثال قائم کی کہ تاریخ دانوں نے جب بھی جہاد کا ذکر کیا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کا نام مجاہدین کی فہرست میں چمکتا ہوا سر فہرست نظر آیا۔ ایوبی کو، سلطان صلاح الدین ایوبی کو جہاد سے بڑی گہری قسم کی محبت تھی، اور اس لیے ان کی بیشتر زندگی جو ہے وہ گھوڑے کی پیٹھ پر گزری ہے، اور بیشتر زندگی جو ہے وہ خیموں کے اندر گزری ہے، اور ان کے چہرے پر ہر وقت حزن، ملال، غم رہتا تھا۔ کسی نے ان کا سبب پوچھا اس کا کہ آپ چہرے میں ہمیشہ ٹینشن میں کیوں رہتے ہیں، تو انہوں نے کیا کہا، مجھے خوشی کیوں ہوگی اور کیوں کر میں کھانا کھاؤں اور مجھے اچھا لگے، کیوں مجھے سونے کی لذت آئے جب بیت المقدس صلیبیوں کے قبضے میں ہے۔ پھر بیت المقدس پر نصرانیوں کا قبضہ جس طرح وہ لمبا ہوتا رہا، ویسے ہی سلطان صلاح الدین ایوبی کی پریشانی میں، بے تابی میں، حزن میں، ملال میں اضافہ ہوتا چلا گیا، اور وہ مسلمانوں کو جہاد کی طرف ترغیب دلاتے، اسلام کا واسطہ دے کر انہیں ابھارتے، اور ان کی حالت میں اس ماں جیسی تھی کہ جس کا چھوٹا بچہ، نونہال بچہ، دودھ پیتا بچہ چھن گیا ہو، اور وہ اس کی رہائی کے لیے دہائیاں دے رہی ہو، اور پھر ان کی دہائیاں دینا برابر ثابت ہوا۔ ایک فوج بیت المقدس کی آزادی کے لیے مر مٹنے پر تیار ہو گئی، اور وہ 15 رجب 583 ہجری 1187 عیسوی کا دن 15 رجب جب اسلامی فوج بیت المقدس کے مغرب میں اتری، اور نصرانیوں نے بیت المقدس کو چاروں طرف سے مضبوط قلعے بنا رکھے تھے اور بند کیا ہوا تھا، جنہیں فتح کر کے بیت المقدس کے اندر جانا آسان نہیں تھا، اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے اپنی فوجوں کو چاروں طرف سے حملہ کرنے کا حکم دیا، اور نصرانیوں نے بڑا سخت مقابلہ کیا۔ حصار اور قتال کے دوران بہت سارے مسلمان فوجیوں نے، مجاہدین نے بہت کثیر تعداد میں جام شہادت کو نوش کیا، اور ایوبی نے شہر کے شمال میں جو ایک دیوار تھی اس میں نقب لگائی اور پھر اسے جلا ڈالا، اور اس طرف سے نصرانیوں کو جب شکست ہوئی تو باقی فوج کے حوصلے بھی پھر ٹوٹ گئے، اور ان کے قائد نے صلح کے لیے ہاتھ آگے بڑھا دیے، اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے ان کی صلح کی پیشکش کو قبول کر لیا۔ شرط یہ تھی کہ ہر بالغ
مرد کی جانب سے 10 دینار اور ہر نابالغ بچے کی طرف سے 2 دینار اور ہر عورت کی طرف سے 5 دینار مسلمانوں کو ادا کریں، اور جو بھی اس شرط کو پورا کرنے سے عاجز ہوگا وہ قیدی ہوگا۔ اور اس طرح سے 16,000 عیسائیوں کو قیدی بنا لیا گیا اور باقیوں کو فدیہ لینے کے بعد چھوڑ دیا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے 27 رجب 583 ہجری میں بروز جمعہ بیت المقدس کے اندر وہ داخل ہوئے اور مسجد اقصی کو نصرانیوں کی غلاظت سے پاک کیا، صلیب کو توڑ دیا اور اس کے میناروں سے اللہ اکبر کی صدا گونجی۔ اور پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے وہاں پر ایک یادگار خطبہ دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں جب بیت المقدس کی آزادی ہو گئی، ٹھیک ایک ہفتے کے بعد 4 شعبان 583 ہجری میں بروز جمعہ کو مسجد اقصی میں قاضی محمد بن ابو الحسن نے ایک خطبہ دیا، یادگار خطبہ دیا، جس کا خلاصہ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اے لوگو، اللہ کی رضا پر خوش ہو جاؤ، کیونکہ وہی ہے جس نے اس گم شدہ قیمتی متاع کی واپسی آسان فرمائی ہے اور تقریباً 100 سال کے بعد ان مشرکوں سے چھین کر تمہیں واپس لوٹا دیا ہے۔ پھر وہی اللہ ہے جس نے اس گھر کو شرک سے پاک کیا ہے اور ہمیں اس میں علم توحید بلند کرنے کی توفیق دی ہے، اور اس مسجد کی تو بنیاد توحید اور تقوی پر قائم ہے، اور یہ تمہارے باپ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا وطن ہے، اور یہیں سے تمہارے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے لیے لے جایا گیا تھا، یہی تمہارا پہلا قبلہ تھا۔ یہاں آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء یہاں ٹھہرے ہیں، اولیاء رحمہ اللہ نے اس کا قصد کیا ہے، یہاں متعدد رسول دفن ہوئے ہیں، یہاں اللہ کی وحی اتری ہے، یہ زمین محشر ہے، یہیں سے لوگوں کا حساب و کتاب ہوگا، یہیں پر لوگ حساب و کتاب کے لیے اکٹھے ہوں گے۔ یہ گھر اس مقدس سرزمین پر واقع ہے کہ جس کا ذکر اللہ نے اپنی کتابوں کے اندر کیا ہے۔ یہ مسجد حرام اور مسجد نبوی کے بعد یہ تیسری وہ بڑی مسجد ہے جس کی طرف شد الرحال یعنی باقاعدہ سفر کی نیت سے، ثواب کی نیت سے سفر کرنا مشروع ہے۔ تمہیں مبارک ہو اے مسلمانوں، تمہیں مبارک ہو، تم نے قادسیہ، یرموک اور خیبر کی یادیں تازہ کر دی، اور اس عظیم نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ کیا یہ وہی گھر نہیں ہے جس کی تمام رسولوں نے تعریف کی ہے؟ اس میں چاروں آسمانی کتابوں کی تلاوت کی گئی ہے۔ کیا یہ وہی گھر نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یوشع بن نون علیہ السلام کے لیے سورج کو غروب ہونے سے روک دیا تھا؟ کیا یہ وہی گھر نہیں ہے جس کو آزاد کروانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو جہاد کرنے کا حکم دیا تھا، جسے پوری قوم میں سے صرف دو آدمیوں نے قبول کیا اور باقیوں نے انکار کر دیا؟ اس انکار کی وجہ سے کیا اللہ ان سے ناراض نہیں ہوا اور 40 سال تک انہیں میدان تہ میں مشکل میں نہیں رکھا؟ اے مسلمانوں، تم اللہ کا شکر ادا کرو، اس نے تمہیں کوئی سزا نہیں دی، تمہیں اکٹھے ہو کر جہاد کرنے اور اس گھر کو آزاد کروانے کی توفیق دی، اور تمہیں ایک بار پھر مبارک ہو، اللہ نے تمہیں اس گھر میں عالم توحید کو لہرانے کی، عقیدہ تثلیث کو روند ڈالنے کی ہمت دی۔ اب اللہ تم پر راضی ہے اور فرشتے تمہاری مغفرت کے لیے دعا گو ہیں۔ اب اس فتح مبین کے بعد تم اللہ سے ڈرو اور اس کی نافرمانی نہ کرو اور جہاد کو جاری رکھو، کیونکہ یہ سب سے افضل عمل ہے۔ تم اللہ کے دین کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تم دین الہی کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ تم اللہ کا شکر ادا کرو، وہ تمہیں اور بھی زیادہ عطا فرمائے گا، اور تم زمین پر پھیل جاؤ، اسے نجاست کفر و شرک سے پاک کر دو، کفر کی جڑیں اکھاڑ دو، اس کی شاخیں توڑ ڈالو۔ اب اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو غالب کیا ہے، اللہ نے کفر کو ذلیل و خوار کیا ہے، اور اب وقت ہے کہ پرعزم ہو کر نکلو، پرعزم ہو کر کھڑے ہو جاؤ اور اللہ اکبر کی صدا کو بلند کرو۔ اللہ اکبر۔
یہ ایک پرزور ایک پرجوش خطبہ جو کہ قاضی محمد بن ابی الحسن نے جب 100 سال کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور میں عیسائیوں کے پاس 100 سال رہنے کے بعد جب یہ مسجد مسلمانوں کو ملی تو وہاں ایک ہفتے کے بعد جب جمعہ آیا، جمعہ کے دن یہ خطبہ جمعہ پڑھا گیا جس میں بشارت دی گئی، مسلمانوں کو مبارک دی گئی اور اس مسجد کے فضائل بیان کیے گئے اور جہاد کی ترغیب دی گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر ہمیں اسی طرح کا خطبہ اس مسجد کے اندر سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل سے ہمارا جو ایک ہمارے کل کا جو لیکچر ہوگا وہ انشاءاللہ یہود کے جو قرآن کے اندر اوصاف برے قسم کے بیان کیے گئے ہیں، کل ہم وہ بیان کریں گے۔ اس کے ساتھ انشاءاللہ دعاؤں کا PDF آپ لوگوں کے گروپ کے اندر شیئر کر دیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد ہمارا ایک دن ہم انشاءاللہ نقشوں کے حوالے سے بیت المقدس پر ڈسکس کریں گے، اور پھر اس کے بعد کچھ چیزیں ہم آپ کو دکھائیں گے جو کہ جب سے بائیکاٹ کی مہم چلی ہے تو پچھلے مہینے کے اندر کتنا ان کے جو سورسز ہیں وہ گرے ہیں، اور اسی طرح سے ہماری جو بائیکاٹ کی مہم ہے وہ بھی رکنی نہیں چاہیے۔ آج ہمارا ایک PDF تیار ہو رہا ہے، ہم انشاءاللہ گروپ کے اندر وہ PDF شیئر کریں گے، اور آپ اسے جتنا ہو سکیں اتنا پھیلائیں، اور اگر آپ لوگوں کے پاس اللہ نے آپ کو وسعت دی ہو تو اس کو آپ پرنٹ کروائیں، پرنٹ کروا کے اندر اپنی وسعت کے مطابق کوئی ایک پرنٹ کروا سکتا ہے کروا لے، کوئی 2 پرنٹ کروا سکتا ہے، تقریباً کوئی 7 یا 9 فوٹو ہوں گی تو وہ آپ پرنٹ کروائیں۔ پرنٹ کروانے کے بعد آپ اپنے بہن بھائیوں کے اندر بانٹیں۔ پرنٹ نہیں کروا سکتے ہم آپ کو PDF فائل دیں گے، ہم آپ کو گرافکس دیں گے، آپ انہیں اپنے سوشل میڈیا پیج پر لگائیں، آپ انہیں شیئر کریں، ہم آپ کو اپنی ID فیس بک کی دیں گے، آپ وہاں سے جا کے اس کو شیئر کریں، اور اس کام کے اندر مزید ہمارے تعاون کرنے والے بنیں۔ اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر ضرور لگائیں، لیکن ہمارا جو فیس بک کا اکاؤنٹ ہے، جو ٹویٹر کا اکاؤنٹ ہے، اسی طرح سے جو ہمارا انسٹا کا اکاؤنٹ ہے یا تھریڈس کا اکاؤنٹ ہے، آپ یا یوٹیوب کا ہمارا جو اکاؤنٹ ہے، وہاں پر ہمیں آپ کی سپورٹ کی شدید ضرورت ہے، کیونکہ آج کل یہ اسرائیل کے چکر میں بہت سارے اکاؤنٹ یا تو بین کر دیے جاتے ہیں یا ان پر ویوز کم کر دیے جاتے ہیں تاکہ لوگوں تک وہ پہنچ نہ سکے۔ تو ہم انشاءاللہ آج آپ کو اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ کا لنک بھی ایک میسج میں دیں گے، جس میں ہمارا یوٹیوب اکاؤنٹ ہوگا، جس میں ہمارا فیس بک اکاؤنٹ ہوگا، جس میں ہمارا انسٹا کا اکاؤنٹ ہوگا، اور اس کے اندر ہمارا تھریڈ کا اکاؤنٹ، ٹویٹر کا اکاؤنٹ ہوگا۔ آپ لوگ اسے خود بھی فالو کریں، لوگوں کو تک بھی پہنچائیں، اور کوشش یہ کریں کہ جس قدر بھی ہو سکے ہم اس چیز کے اندر شامل ہوں، جتنا بائیکاٹ زیادہ کر سکے وہ کریں۔ انشاءاللہ کل ذرا یہودیوں کی کچھ خصلتیں ہم بیان کریں گے، اور پھر انشاءاللہ کیونکہ ہمارے 10 لیکچر ہو چکے ہیں، ایک لیکچر یہودیوں کی خصلتوں کے بارے میں ہو جائے گا، ایک لیکچر مزید ہمارا جو ہے وہ مسجد اقصی کے نقشہ جات کے حوالے سے ہو جائے گا، یا شاید 2 ہو جائیں، اور اس کے بعد ہم دعاؤں پر آ جائیں گے۔ پھر مزید جو کچھ معلومات ہم نے آپ کو دینی ہوں گی، کچھ ابھی کے جو سیاسی معاملات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ کچھ مسلم میڈیکل مشن جو پاکستان سے ہمارے بھائی ڈاکٹرز کے ساتھ اور پیرا میڈیکل سٹاف کے ساتھ وہاں پر موجود ہیں، جو گئے ہیں، ان کی کارکردگی بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھی جائے گی، اور آپ میں سے جو تعاون کرنے والے ساتھی ہوں وہ بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ کوئی ڈاکٹرز ہوں جانا چاہیں وہ بھی اپنا نام لکھوا سکتے ہیں، اپنے ڈاکومنٹس بھجوا سکتے ہیں تاکہ ہم ان کے لیے اجازت نامہ لیں۔ جو ویسے جاننا چاہے کیا کیا جا رہا ہے، یا جو یہ جاننا چاہے کہ کس چیز کی ضرورت ہے، وہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ میں سے کسی کا کوئی سوال ہو تو وہ سوال کر سکتا ہے۔ جی سوال کریں جو آپ کر رہے ہیں۔ کس نے سوال کیا ہے؟ آپ کہہ رہے تھے قوم علیہ کے بارے میں، تو میں اس کے بارے میں تھوڑا سا جاننا چاہوں گی، یہ کون سی قوموں کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں؟ ایلیا علاقے کا نام ہے۔ ایلیا جو ہے نا، ایلیا یہ ایک علاقہ ہے، الف یا لام یا الف، یہ ایلیا کا علاقہ ہے۔ یہ فلسطین کے ارد گرد کے جو علاقہ جاتا ہے نا، شام اور اردن، ان علاقوں کو پہلے ایلیا بھی کہا جاتا تھا، اور وہاں پر جو قوم جو آباد تھی نا فلسطین کے اندر، اس کا نام تھا عمالقہ۔
یہ بہت بہت پرانی بات ہے، موسیٰ علیہ السلام کے دور کی بات ہے. یہ اس کے بارے میں معلومات جو آپ کو مل بھی جائیں گی تو وہ بھی اس کی بھی ایتھینٹیفیکیشن کی ہم کوئی گارنٹی نہیں دے سکتے. قوم امالیکا تھی. الیا علاقے کا نام ہے، اور الیا ابھی تک علاقہ آپ اگر لکھیں گے فیس بک ادھر گوگل پر تو وہ آپ کو نقشے کے اندر دکھا دے گا، الف یا لام یا الف آگے حمزہ. جی مزید کسی کا کوئی سوال؟ کوئی بھی ممبر کوئی بات کرنا چاہے تو اپنا مائک آن کر سکتا ہے، کسی کا کوئی سوال ہو تو سوال کر سکتا ہے، کوئی رائے یا مشورہ دینا چاہے تو وہ دے سکتا ہے. چلے جی 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 فرمائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرے ذہن میں کافی دنوں سے یہ سوال تھا، کیونکہ آج ٹاپک اس حوالے سے تھا تو آج پوچھنا چاہ رہی ہوں. جی جی فرمائیے. پہلی دفعہ جب فتح کیا گیا یعنی اسلام کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیا، اس کے بعد صلاح الدین ایوبی نے اس کو فتح کیا. تو میرا سوال یہ ہے کہ اب یہ جو دور چل رہا ہے، اس دور میں اگر کوئی مرد مجاہد ایسی ہمت کرنا چاہے تو اس کو کس ٹریک پہ چلنا ہوگا، اس کو کون کون سی چیزوں کو لے کے ساتھ چلنا ہوگا؟ کیونکہ یہاں پہ اب یونائٹیڈ نیشن یہ کہہ رہی ہے کیونکہ مسلمان اگر کسی کے خلاف جہاد کرتے ہیں کفر کے خلاف تو ظاہر سی بات ہے معاشی سلامتی کونسل بیچ میں آ جاتی ہے وغیرہ وغیرہ. تو اب اگر اسلامی ممالک بھی مل کر یہ کرنا چاہیں تو انہیں کون سا طریقہ اختیار کرنا ہوگا جو قانون کے بھی مطابق ہو اور وہ جو ہے یہ کام کر بھی سکیں؟ جی اس کا طریقہ ایک ہی ہے، جیسا کہ یمن کی ملٹری کے چیف نے اعلان کیا کہ جی ہم جہاد کا اعلان کرتے ہیں، اور جو مقامی تنظیمیں ہیں جو جہادی ان کے جو قبیلے ہیں قبائل ہیں ہم ان کو بھی ہیلپ کریں گے اور خود بھی جائیں گے. ٹھیک ہے. اسی طرح اردن کا بھی یہی معاملہ ہے. طریقہ یہی ہے کہ ہم لوگ حکمرانوں کے محتاج ہیں اور اپنے حکمرانوں کے خلاف ہم لوگ مسلح جدوجہد نہیں کر سکتے. یہ اسلامی شریعت ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتی کہ آپ جتھا بن کے حکومت وقت کو الٹا دیں یا اس کے خلاف خروج کریں. یہ ہمارا منہج نہیں ہے. ہاں ہماری حکومت ہمیں پکارے اس چیز پر، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو پکارا کہ آئیں جہاد کے لیے، تو پھر ہم جہاد ہم پہ جب فرض اس طرح ہوگا کہ ہماری حکومت اگر ہمیں بلاتی ہے اور ہم پھر اس کی آواز پر لبیک کہیں. اب وہ مرد مجاہد وہ اگر اٹھ کے پہلے پاکستانی گورنمنٹ کے خلاف لڑے گا تو پھر فلسطین لڑنے کے لیے کب جائے گا؟ پھر سارا اس کی جو انرجی ہوگی وہ یہیں پر ضائع ہو جائے گی. اس وقت جو ایک گلوبل ایک ولیج کا جو سسٹم ہے، یہ سسٹم گھومتا ہے پاسپورٹس کے گرد. ہم اگر یہاں سے پاکستان سے کوئی 1,00,000 لوگوں کا گروہ بھی نکلے فلسطین جانے کے لیے تو اس کے پاس راستہ کیا ہے؟ پیدل راستے سے جائے گا تو کیا عراق سے جا سکتا ہے؟ کیا شام ان کو قبول کرے گا؟ کیا اردن یا مصر ان کو اپنے ہاں آنے دے گا کہ آپ جہاد کرنے کے لیے آ رہے ہیں تو ہم میری سرحد سے گزر جائیں اور میں آپ کو فلسطین کے اندر داخل کر دیتا ہوں؟ ایسا نہیں ہوگا. تو طریقہ کار یہی ہے کہ جب حکومتیں اس معاملے کے اندر انوالو ہوں گی تو پھر حکومت وقت اس کا راستہ بھی نکال لے گی. یونائٹڈ نیشن جو ہے نا یہ اصل میں نصرانیوں کی، مجوسیوں کی، یہودیوں کی، کفار کی، ہندوؤں کی، یہ صرف ان کی یونائٹڈ نیشن ہے. یونائٹڈ نیشن کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. کیوں؟ جب مسلمان مرتے ہیں تو ان کی کان پر جوں نہیں رینگتی. جب مسلمان مارتے ہیں ایک پتھر ہی کیوں نہ مار دیں تو کہتے ہیں یہ پتھر ٹینک کو لگا ہے نا تو یہ دہشت گردی ہے. ٹینک سے نکلے گولا اور وہ گولا لگے جا کے ایک مسلمان کے گھر میں اور وہاں پر 10 لوگ شہید ہو جائیں تو یہ دہشت گردی نہیں ہے. آپ دیکھ لیں کہ امریکہ نے 143.3 ارب ڈالر کا
143 نہیں 14.3 ارب ڈالر کا امریکہ نے کی کانگریس نے کیا پاس کیا ہے؟ امداد پاس کی ہے. کس کے لیے؟ اسرائیل کے لیے، کہ اس کو امداد کی ضرورت ہے. تو اپنی طاقت کو مجتمع رکھیں، اپنے ذہنوں کی ذہن سازی رکھیں، لڑنے کا جذبہ اپنے اندر رکھیں، اور اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ ہمارے ہاں وہ چیز، وہ شخص کہ وہ قائد پیدا کر دے، ہم میں سے کسی کو قائد بنا دے جو ان معاملات سے نمٹتے ہوئے وہ ہمیں وہاں پر لے جائے. یہی ہمارا کام ہے. مزید کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ کر سکتا ہے. جو حضرت اس کے لیے تو ہمیں پھر جو ہے اپنی جو نسل ہے اس کو تیار کرنے کی ضرورت ہے نا. جی بالکل، اپنی نسل کو ہی تیار، ہم نسلوں کو تیار کریں، ہم سب نسلوں کو تیار کر سکیں. اسی لیے تو یہ معلوماتی کورس آپ کو کروایا گیا کہ ہم نسلوں کو تیار کر پائیں، کیونکہ بہت ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے نہیں ہوں گی. یہ اسی لیے ہی آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ آپ اس کو بار بار سنیں. اسی لیے ہی رسک لینے کے باوجود اس کو یوٹیوب پر اپلوڈ کیا گیا ہے کہ آپ لوگ اس کو بار بار سنیں اور اپنی نسلوں کو یاد کروائیں کہ ایک مسجد ہے. سلطان صلاح الدین ایوبی بھی تڑپ کے رہ گیا، پھر بھی مسجد اقصی 100 سال تک یہودیوں کے قبضے میں، عیسائیوں کے قبضے میں رہی. ٹھیک ہے، تو ابھی ہمیں 100 سال نہیں ہوئے. ہمیں مانگنا چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ سے گڑ گڑانا چاہیے، مانگنا چاہیے. اللہ تعالیٰ دے گا انشاءاللہ، ضرور دے گا انشاءاللہ. ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ایک تو ذہن سازی کریں، دوسرا جب ہمارے ملک کے اندر چناؤ آتا ہے تو ہم ان لوگوں کو سنیں، ان لوگوں کو چنیں جو ہماری آواز بن سکیں، جو اسمبلی میں، کیونکہ ابھی ہمارے ملک کے اندر تو خلافت کا کوئی جگہ نہیں ہے کہ یہاں پر خلافت آئے گی. آج کل جو ہماری ووٹنگ ہوتی ہے ہم کس بنیاد پر ڈالتے ہیں؟ ہماری گلی پکی کروا دو، ہماری نالی بنوا دو، جی یہ بندہ چودھری ہے، یہ میرے ساتھ تھانے چلا جاتا ہے. بس اس چیز سے باہر نکلیں اور ان لوگوں کو چنیں جو انٹرنیشنل لیول پر آپ لوگوں کی آواز بن سکے. پھر دیکھیں تبدیلی کیسی آتی. جی مزید کسی کا کوئی بات یا کوئی سوال ہو تو کر سکتا ہے. آج دعا کا وقت ختم ہو گیا ہے، تو ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بھائیوں کی مدد فرمائے. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات وألف بین قلوبہم وأصلح ذات بینہم وانصرہم علی عدوک وعدوہم. اللہم لعن الکفرة الذین یصدون عن سبیلک ویکذبون رسلک ویقاتلون اولیاءک. اللہم خالف بین کلمتہم وزلزل اقدامہم وانزل بہم بأسک الذی لا تردہ عن القوم المجرمین وانزل بہم بأسک الذی لا تردہ عن القوم المجرمین یا رب العالمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.